السلام علیکم ایوری ون. تو ہم یہ جندی شاپور کا آگے سے کنٹینیو کر رہے ہیں. مدرسہ کے فروغ میں مسلمانوں کا کردار. عہد خلافت کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو اس وقت مدرسہ جندی شاپور اپنے عروج پر تھا. 638 عیسوی میں یہ مدرسہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ فتح کر لیا مسلمانوں نے تو مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. حالانکہ مدرسے کی تاریخ مجوسیوں اور یہودیوں سے وابستہ تھی. ٹھیک ہے, لیکن بہت پرانا تھا. لیکن چونکہ وہ ایک علمی مرکز تھا, چنانچہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق مسلمانوں نے نہ صرف اس مدرسے کا احترام کیا بلکہ اس کی نگہبانی بھی کی, جس کی بدولت یہ مدرسہ عالم اسلام میں بھی بدستور مقبول و معروف رہا. اور بعد کے مسلم حکمراں بھی اس مدرسے سے نامور اطباء کو اپنے یہاں طبی خدمات انجام دینے کے لیے بلواتے رہے. سمجھ گئے؟ جندی شاپور کے نامور اطباء, اس میں سے کوشچن آتے ہیں. جندی شاپور کے نامور اطباء میں حارث ابن کلیدہ سقنی, حکیم و مشکی, ماسر جویل بصری, جورجس بن جبرائیل بن وحسیوش, یوحنان بن ماسویہ, حنین ابن اسحاق وغیرہ کے نام شامل ہیں. یہ کافی ضروری ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. اگر جندی شاپور سے تعلق رکھنے والے ان اطباء کی طبی خدمات کو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو کہنا پڑے گا کہ طب یونانی کو عربوں سے متعارف کروانے اور سرزمین میں عرب پر علم طب کو فروغ دینے میں ان اطباء نے کلیدی رول ادا کیا. ظہور اسلام کے وقت بھی عرب میں طب انہی اطباء کے سہارے رائج تھی. حارث بن کلیدہ سقنی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طبابت کے فرائض انجام دیتا تھا. نہ صرف وہ دربار محمدی میں حاضر ہوا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حارث سے علاج کروانے کا مشورہ بھی دیتے تھے. اس کے علاوہ وہ دوسرے اطباء اپنی علمی و فنی لیاقت کے سبب اموی و عباسی خلفاء کے درباروں کی زینت بنے. ان میں سے بعض اطباء نے یونانی و عبرانی زبانوں میں دستیاب طبی کتب کے عربی تراجم کیے. کتاب کی جمع اور عربوں کو طب یونانی سے واقف کروایا. عہد عباسی کے مشہور علمی ادارے بیت الحکمت کی طبی خدمات بھی انہی اطباء پر منحصر نظر آتی ہے. یہی وہ اطباء تھے کہ جنہوں نے جندی شاپور میں قائم بیمارستان کی طرز پر بغداد میں شفا خانے قائم کروائے. بیمارستان یعنی کہ ہاسپٹل. غرض کے طب یونانی کو عربی طب میں منتقل کرنے والے یہی اطباء ہیں. اگر یہ اطباء یونانی اور عربی تہذیب کے درمیان رابطے کا کام انجام نہ دیتے تو طب یونانی کبھی کی فنا ہو چکی ہوتی. شکریہ.